کے بعد دوسرے قرآن مجید کے جز کے ایک حصے تک، ابتدائی حصے تک کس کا ذکر ہے؟ سارا کا سارا یہود کا، بنی اسرائیل کا، کہ جو مدینہ میں رہتے تھے۔ آپ توجہ فرمائیں، اس قوم کی داستان بہت ہی عجیب و غریب ہے، اور ان کی خصلتیں اور ان کی صفات بہت ہی غور طلب ہیں اور عبرت ناک ہیں۔ یعنی انسان مدینہ کے اور مدینہ کے اطراف جیسے خیبر، جیسے فدق اور یہ جو بستیاں تھیں یہود کی، ان کو اگر دیکھے، غور کرے ان کی زندگی پر تو عبرت ناک ہے۔ سب سے زیادہ عبرت ناک بات، مثلا سب سے پہلی عبرت ناک بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس سرزمین کے باسی نہیں تھے جو آج مدینہ منورہ کہلاتا ہے، یہاں پہ آبادی تھی نہیں۔ یہ یہودی لوگ بنی اسرائیل اپنے وطنوں سے ہجرت کر کے اس سرزمین کو تلاش کرتے 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 یہاں پہ آئے تھے، اور اس سرزمین کی نشانیاں انہیں معلوم تھی جن کو دیکھ کر انہوں نے پہچان لیا کہ یہی وہ سرزمین۔ کون سی سرزمین؟ کہ جس سرزمین پر انبیاء کا سردار، اللہ کا آخری نبی آئے گا اور وہ اس سرزمین پر اپنی حکومت قائم کرے گا، یہ ان کو معلوم تھا۔ لہٰذا انہوں نے اپنے وطن سے ہجرت کی، اتنے مشتاق تھے، اتنے جذبے والے تھے کہ انہوں نے ہجرت کی اور آ کر یہاں پر اس سرزمین کو جب ان کو مل گئی تو یہیں پر آباد ہو گئے۔ اوس اور خزرج جو اہل کتاب نہیں تھے، امیین جنہیں قرآن نے بھی کہا، اور یہ لوگ بھی انہیں امی کہتے تھے، جو کتاب والے نہیں ہیں ان کو یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ امی، یعنی ان پڑھ۔ پڑھا ہوا کسے کہتے تھے؟ جو اللہ کی کتاب پڑھتا ہو۔ وہ لوگ بعد میں آ کر آباد ہوئے تھے، اور اگر آپ تاریخ پڑھیں مکہ اور مدینہ کی، اس علاقے کی تاریخ پڑھیں اسلام سے پہلے کی، تو آپ کو دکھائی دے گا کہ جب بھی یہودیوں کا کوئی جھگڑا ہوتا تھا، کوئی مسئلہ انہیں درپیش ہوتا تھا، تو یہ اپنے مد مقابل فریق کو رسول اللہ کا نام لے کے دھمکی دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ تم جو ہم پہ ظلم کر رہے ہو یا ستم کر رہے ہو، ان قریب وہ آنے والا ہے جس کے ہم منتظر ہیں، یہاں پر ہم تو اس کی قوم ہیں، وہ آئے گا، وہ یہاں پر اپنی حکومت قائم کرے گا اور تمہیں اس سرزمین سے نکال دے گا۔ یہ جملہ بولا کرتے تھے، اور اس جملے کی طرف قرآن مجید نے خود اشارہ کیا ہے، بعد کے درسوں میں انشاءاللہ آ جائے گا، پہلے سپارے میں اس کا تذکرہ۔ بس رسول اللہ کے منتظر، اور رسول اللہ کی نشانیاں تو ان کو پتہ تھی، اس سرزمین کی نشانیاں بھی پتہ تھی جس پر ہجرت کر کے آنا، جس پر حکومت بنانی ہے اللہ کے نبی نے۔ لیکن تاریخ کیا گواہی دیتی ہے کہ جب اللہ کے نبی نے اپنی تحریک کا آغاز کیا اور پھر جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو جن کو یہ دھمکیاں دیتے تھے اوس اور خزرج، وہ بن گئے انصار، وہ رسول اللہ پر ایمان لے آئے۔ اور یہ جو منتظر بیٹھے ہوئے تھے، سوائے ایک تھوڑی سی جو ایماندار اور واقعاً نیک لوگ تھے، ان کے سوا یہ سارے کے سارے رسول اللہ کے بدترین دشمن بن گئے۔ آپ جو میں نکات عرض کر رہا ہوں، اس پر اچھی طرح غور کریں، بہت ساری چیزیں آپ پر واضح ہوں گی کہ یہ کیوں ہوا۔ ایک قوم کہہ رہی ہے ہم منتظر ہیں، آ رہے، لیکن جب وہ آتا ہے
یہ دوسروں سے بڑھ کر اس کے دشمن بن جاتے ہیں، سوائے جو واقعاً نیک لوگ تھے، ایماندار لوگ تھے۔ اس کے اسباب جو قرآن مجید نے بتائے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے جو عوام تھے وہ تورات سے کٹ گئے تھے۔ اللہ کی کتاب جو تھی ان کی مانتے تھے، اپنے آپ کو اہل تورات کہتے تھے، لیکن تورات کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا انہوں نے، تورات سے ڈسکنیکٹڈ تھے۔ اور اس کا بھی جو تاریخ بتاتی ہے وہ وجہ یہ بنی تھی کہ جب جو نسل ان کی آ کر آباد ہوئی، ان کی تو زبان وہی تھی، عبری زبان، ہیبرو جسے کہتے ہیں، جو تورات کی زبان تھی۔ لیکن جب وقت گزرا تو اس علاقے کی لوکل زبان جو عربی تھی، اور اسی زبان میں تجارت ہوتی ہے، اسی زبان میں گویا دنیا کے معاملات چلتے ہیں، تو ان کی زیادہ توجہ اس زبان پر ہو گئی، اور چند نسلوں کے بعد گویا صورتحال یہ رہ گئی کہ تورات کی زبان صرف ان کے علماء کو آتی تھی، عوام اپنی زبان بھول گئے، تورات کی زبان ترک کر دی انہوں نے، اور لوکل زبان جو تھی وہ اپنا لی۔ تو تورات سے اس طرح یہ لوگ کٹ گئے، مانتے تھے لیکن کٹ گئے۔ قرآن جو بیان کرتا ہے، جب عوام تورات سے کٹ گئے تو علماء کی شکل میں ایک طبقہ پیدا ہوا، جنہوں نے حضرت موسیٰ کے دین میں، تورات میں تحریف کرنے کا دھندا شروع کیا، مکروہ دھندا، اور اس تحریف کے ذریعے انہوں نے اپنی آمدنی کا سبب، آمدنی کا ذریعہ بنا لیا اس تحریف کو۔ یہ بھی آگے آئے گا قرآن میں، اسی پہلے سپارے میں آئے گا۔ اب اگر آپ غور کریں کہ کیسی باتیں کرتے تھے کہ لوگ انہیں پیسے دیتے تھے، کیوں تحریف کی ضرورت پڑی؟ اگر تحریف نہ کریں تو لوگ پیسے نہیں دیں گے، تحریف کرتے ہیں تاکہ پیسے لیں، قرآن نے خود بار بار گواہی دی اس کی۔ جب انسان اس میں غور کرتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے انسان کہ یہ اصل حقائق کو تحریف کر کے اس طرح بنا کے پیش کرتے تھے اپنی عوام کو کہ وہ بڑے خوش ہوتے تھے۔ اور ان میں سے جو چند باتیں قرآن نے بیان کی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عوام سے کہا ہوا تھا کہ تم پکے جنتی ہو، یہودی کے علاوہ کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا، بس ایک یہ، اس سے نوٹ کماتے تھے اس قسم کے عقائد دے کر۔ اور دوسرا کہتے تھے کہ اگر ہم میں سے کوئی جہنم میں چلا بھی گیا تو کچھ عرصہ جہنم میں گزارنے کے بعد پھر دوبارہ جنت میں آ جائے گا۔ یہ ان کی ورڈنگز بھی قرآن نے بیان کی ہوئی، ان کے الفاظ بھی قرآن مجید نے اسی پہلے سپارے میں بیان کیے ہوئے۔ اللہ کہتا ہے کیوں جھوٹ بولتے ہو خدا پر؟ یہ تحریف کی تھی انہوں نے۔ ظاہر پبلک کو ایسی باتیں، جنت کی ٹکٹیں بٹ رہی ہوں، تقسیم ہو رہی ہوں، اور اپنی روٹین بھی چینج نہ کرنی پڑتی ہو، کوئی ذمہ داری بھی نہ آتی ہو، تو یہ والا پیکج دین کا زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے۔ لیکن وہ دین کے جس کے لیے مثال کے طور پہ کربلا جانا پڑ جائے، بدر میں جانا پڑ جائے، احد میں جانا پڑ جائے، وہ دین ذرا سخت دین ہے، جس کے لیے انسان کو مثلا امر بالمعروف کرنا پڑے، نہی عن المنکر کرنا پڑے، جس کے لیے انسان کو زحمت برداشت کرنی پڑے۔ تو اللہ کے اصلی دین کے مقابلے میں شیطان اپنے نمائندوں کے ذریعے ایک اور چیز دین کے نام پر سامنے ٹیبل پہ رکھتا ہے، اور عام طور پر عوام کو، وہ عوام جو حقائق سے ناآشنا ہے، کتاب خدا سے ناآشنا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ بھی دین، یہ بھی دین،
یہ زیادہ اٹریکٹیو ہے، اس میں زیادہ مزہ آتا ہے، اس میں کچھ کرنا نہیں پڑے گا، اس میں جو مرضی ہم کرتے رہیں بالآخر ہمارے لیے راستہ ہے جنت میں جانے کا۔ یہ والا دین بہت سخت ہے، اس کو چھوڑو۔ تو آہستہ آہستہ انہی کی مارکیٹ بن جاتی ہے، اور یہودیوں میں بھی بن گئی کہ جو دین کو تعریف کر کے بتاتے تھے۔ اچھی طرح توجہ فرمائیے گا۔ اب جب اللہ کا نبی آیا، صرف ایک قلیل تعداد تھی جو قرآن نے بتایا، ایک قلیل تعداد تھی بنی اسرائیل میں کہ جو تورات پڑھنے والے اور نیک لوگ تھے، ان کی بے ایمانیوں میں انوالو نہیں تھے۔ جب اللہ کا رسول آیا تو قرآن بیان کرتا ہے کہ کچھ اہل کتاب ایسے ہیں کہ جب آپ سے قرآن کی آیات سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ حق کو پہچان لیا نہیں، ان کو معلوم تھا حق کیا ہوتا ہے، ذائقہ حق کا انہیں معلوم تھا۔ جیسے ہی آپ سے سنا ان کو پرابلم ہی نہیں ہوئی، پہچان لیا، اور قرآن نے ان کے الفاظ بتائیں، اے اللہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر، ہمیں فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں گواہوں میں لکھ لے کہ ہم تیرے نبی پر ایمان لائے۔ لیکن یہ قلیل تعداد تھی۔ وہ جو اکثریت تھی جو کرپٹ ہو گئی تھی اور جنت بھی اپنی پکی کر کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب اللہ کے رسول کی باتیں سنی تو انہوں نے کہا یہ وارے میں نہیں ہے، جو یہ باتیں کر رہا ہے یہ ہمارے بارے میں نہیں۔ تو وہ جو کرپٹ علماء نما لوگ تھے، ان سے جب لوگوں نے سوال کیا یہ وہی رسول ہے، انہوں نے کہا یہ وہ رسول نہیں ہے۔ اور عوام کو ویسے ہی باتیں نہیں پسند آ رہی ان کی، انہوں نے کہا شکر ہے بچ گئے۔ اور بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قوم جو دوسروں کو کہتے تھے کہ جب وہ رسول آئے گا وہ تمہیں سرزمین سے نکال دے گا، اس رسول نے ان یہودیوں کو مدینہ کی سرزمین سے نکال دیا، ان کی خیانتوں کی وجہ سے، ان کی خباثتوں کی وجہ سے۔ یہ قتل بھی ہوئے، اور ان کو مدینے، ایک گروہ کو ان کے مدینے سے نکالا گیا، کیونکہ یہ جب تک مدینہ میں رہے یہ مشرکین کے ساتھ رابطے میں تھے، یہاں کی اطلاعات بھیجتے تھے اور انہیں اکساتے تھے، انہیں کہتے تھے کیوں دیر کر رہے ہو تم، یہ ہر روز طاقتور ہو رہے ہیں، سب مل کر آؤ اور ان پر حملہ کرو، اندر سے ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور یہ مسلمانوں کا کام تمام کر دو، دیر نہ کرو، یہ ہر روز طاقتور ہو رہے ہیں۔ البتہ اللہ تبارک و تعالی ان کی سازشوں سے اور ان کی خفیہ سرگرمیوں سے اپنے رسول کو آگاہ فرما دیتا تھا، اور